السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. زارا کدھر ہیں؟ ایک 2 منٹ ویٹ کرتے ہیں. زارا نے بھی جوائن کرنا ہے. باقی تو میرے خیال سے یونس یا انس یا وہ ایک اور اسٹوڈنٹ جنہوں نے جو ہوتی ہیں کلاس میں نہیں ہے. یس میم صحیح ہے. میسج کرا آپ کو صحیح لگے. کیسی ہیں زارا؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میم میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہے؟ شکر اللہ کا. اچھا یہ جو آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں میں نیم بھول گئی. شمیلہ. ہاں ان کو آپ نے میسج کنوے کیا تھا کہ آپ کی آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہیں؟ جی میم بتایا تھا، گروپ میں بھی بتایا، اور جو ایکسپیریمنٹل کا گروپ بنایا اس میں بھی انہوں نے اوکے میم بھی لکھ دیا تھا آپ کے لیے. اوکے صحیح. تو یہ میرے خیال سے اگر اس کا یہی پوزیشن رہا، کیونکہ یہ تو آلریڈی شارٹیج میں آ رہی ہے نا، تو یہ میرے خیال سے ایلیجیبل نہیں ہوگی کہ یہ ایگزام دے. اس کو اگر ہو سکتا ہے تو ان کو میسج کنوے کر دیں، ادروائز یونیورسٹی کی طرف ٹھیک ہے. سے ہم نوٹیفیکیشن ایشو کروا دیں گے. انس کا بھی شارٹیج ٹھیک. آ رہا ہے، ہمائم انس کو بھی انفارم کر دیں، اور شمیلہ کا شارٹیج ہے. باقی آپ تینوں تو آتے ہیں نا. اور یونس ٹھیک ہے میم. آج ہمائم آپ نے انفارم کیا تھا. یہ آپ کی کلاسز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، مینڈیٹری ہے آپ لوگ کے لیے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس بار آپ کی جو پراپر ریکارڈنگ ہے وہ سارا سب کچھ مٹیریل سبمٹ کرنا ہوگا، اور آپ کی اٹینڈنس کے بیس پہ ہی آپ کو الاؤ کریں گے. جی میم. تو ہم پھر بھی کر سکتے ہیں نا، لیکن انہوں نے ٹائمنگ دی ہے جو ہماری پرسوں جو میٹنگ ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے ایگزیکٹ ٹائم پہ کلاسز لینی ہیں. تو یہ چار ہفتے ہیں، یہ 4 ہفتے کوآپریٹ کریں، اور تاکہ یہ سیمسٹر ختم ہو جائے انشاءاللہ. نیکسٹ سیمسٹر میں پھر تو ویسے بھی انشاءاللہ ویکسی آ گئی ہوگی، ویکسینیشن ہوگی تو سب کچھ انشاءاللہ سیٹ ہوگا. لیکن یہ 4-5 ہفتے تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، ٹائم کو ویسٹ مت ٹھیک ہے. کریں. یونیورسٹی آنے سے گھر میں اب بلینکٹ میں بیٹھ کے پڑھنا زیادہ آپ لوگ کے لیے اچھا ہوگا نا، لیکن ایٹ لیسٹ آن لائن ہوا کریں. تو میم آپ کو کیسے پتا ہم بلینکٹ میں چھپے ہوئے؟ کیونکہ میں خود کچن میں ہوں نا. اچھا میم میں سچ میں بلینکٹ میں چھپی ہوئی ہوں لیکن کمرے میں ہوں. ہاں تو بس آپ کا تو اس لیے بھی ہے کہ آپ میرڈ ہیں، اور ارلی اتنی جلدی آپ کے روم سے نکلنا نہیں ہے، آپ کے تو ویکیشن ہے. جی میم نہیں، لیکن دوسرے کمرے میں ہوں، وہاں پہ بات تو نہیں کر سکتی. اوکے بس چلیے لائف ہے، چلتا رہتا ہے. لیکن اگر روٹین ہماری ہو نا تو پھر بندہ بور ہو جاتا ہے. ہماری جو کلاسز ہے وہ اکارڈنگ ٹائم ٹیبل ہی ہوں گی. بالکل آپ کی کلاسز اکارڈنگ ٹو ٹائم ٹیبل ہی ہوگی. دیکھیں اب ہماری 8 بجے کی کلاس ہے تو 8 بجے ہم آن لائن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے میم. اور سارے ٹیچرس کا بھی یہی ہوگا، اور پراپر ریکارڈنگ ہوگی. تھوڑا سا جی آپ میم کل ہم لوگوں نے کلاس لی ہے آن لائن. بالکل. اور کس سبجیکٹ کی تھی؟ میم مارکیٹنگ کی. مارکیٹنگ کی تھی. اور اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ آن لائن ہیں تو اپنی جو ہے وہ پریزنس آپ نے شو کرنی ہوتی ہے، وہ جنات کی طرح غائب نہیں ہونا. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے تھیریز آف ایکسپیریمنٹس کی جو تھیریز ہیں، اور وہ تھیریز وہ ایکسپیریمنٹ جو کہ میموری کے انہینسمنٹ کے لیے کیے گئی، یا جس کے بیسس پہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ ہماری میموری کی کتنی کیپیسٹی ہے.
اگر کیپیسٹی کی ہم بات کرتے ہیں بچے تو ہماری میموری کی جو کیپیسٹی ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے. بہت سے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے بلین ٹریلینز اور میگا بائٹس اور گیگا بائٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ ایز اے مسلم ہمارا جو فینومینا ہے, جو ہمارا فیتھ ہے, یہ ان سب سے ابو ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے انسان کو عقل جو عطا کی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن کچھ علوم ایسے ہیں جو انسان کی دسترس یا جو انسان کی پہنچ یا انسان کی ایکسیس میں اس لیے نہیں رکھے کہ انسان پھر شرک کی کرائٹیریا میں آ جائے گا, وہ شرک کرنا سٹارٹ کر دے گا. اور ہر ایک گناہ کے لیے معافی ہے, ہر ایک گناہ کے لیے معافی ہے, لیکن شرک کے لیے معافی نہیں ہے. اس لیے کچھ جو نالج ہے وہ انسان اس لیے نہیں سیکھ سکتا, ایسا نہ ہو کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے. تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہو گیا. تھیریز ہم پڑھتے ہیں. پہلے جو ہے ملٹی اسٹور ماڈل تھیری ہے, ایٹکنسن اینڈ شیفرن نے 1968 میں دی ہے. An influential theory of memory known as multi-store model was proposed by Richard, دونوں ہی ریچرڈ ہے, in 1968. 1968 میں, اب 1968 میں آپ کمپیریزن کریں نا کہ 1968 میں ہمارے ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا میں کیا ہو رہا تھا اور 1968 میں وہ لوگ کیا کر رہے تھے. ہمارے 1968 میں ہمارے ہاں کیا چل رہا تھا؟ میم ماشاء اللہ تھا. تو ماشاء اللہ کی وجہ سے میم تقریباً ہر چیز لکھی ہوئی تھی. کوئی کسی بھی قسم کا پروگریس نہیں تھا نا, کچھ بھی نہیں تھا. 47 میں فریڈم ملی, 47 کے بعد پروگریس کے لیے جی ہم نے جو اسٹیپس لیے وہ نہ ہونے کے برابر تھے. بالکل میم. لوگ جو تھے ویسٹ والے جو تھے وہ پراسپیرٹی کی طرف جا رہے تھے, اکنامیکل اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے تھے, اور ہم جو ہیں آپس کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے تھے. سو ان کے ماڈل کے اکارڈنگ, ایٹکنسن اینڈ شیفرن کے ماڈل کے اکارڈنگ انہوں نے کیا کہا, دس ماڈل سجیسٹڈ دیٹ انفارمیشن ایگزسٹ ان ون آف 3 stages of memory, the sensory memory, short term and the long term memory. اب sensory memory ہماری کیا ہے, any idea? As the names indicate, senses نا, تو sensory memory کیا ہے؟ And that memory which we gain from through our senses, 5 senses man. Good. سینسری میموری جو ہے وہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہے. جیسے آپ کوئی گرم چیز پکڑتے ہیں نا تو آل آف سڈن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. Yes. یہ نہیں ہے کہ جی وہ میم. گرم چیز پکڑی ہے اور آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ سینسری سے شارٹ جا رہی ہے, شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم کی طرف جا رہی ہے, پھر کہیں جا کے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کے تو ہاتھ کا بیڑا غرق ہو گیا نا. Yes. تو یہ ہے جیسے ہم ٹچ کرتے ہیں سینسز آ جاتے ہیں. سینسز جو ہے ود ان نینو سیکنڈ برین تک سگنل پاس کرتے ہیں. برین کیا ہے, تھرو امپلسز, پھر اسی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ کی جو ریلیٹڈ باڈی پارٹس ہے اس کو سگنل پاس کرتے تھے ویدر ٹو گریب اور ویدر ٹو لیو دا تھنگ. تو یہ ہوتا ہے کہ نینو سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. بلنک آف آئی سے بھی پہلے ہمیں میسج کنوے ہو جاتا ہے. شارٹ ٹرم میموری ہماری کیا ہے؟ شارٹ ٹرم میموری ہماری یہ ہے جس میں ہم کبھی ہمارا اٹینشن لیول ڈراپ ہوتا ہے, کبھی ہمارا فوکس آف اٹینشن رہتا ہے. لیکن شارٹ ٹرم میموری, سینسری میموری جو ہماری ہے وہ 3 to 4 سیکنڈ کے لیے ہے. لانگ ٹرم میموری ہماری جو ہوتی ہے, لانگ ٹرم میموری وہ فار ایور ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے بچپن کو دیکھیں نا, آپ اس کو ریکال کر سکتے ہیں نا کہ کیا ہوا جی تھا, میم. کون سا ایونٹ کیسے تھا. دس از واٹ وی کال لانگ ٹرم میموری. اب لانگ ٹرم میموری ایسے نہیں ہوتی بچے کے 24/7 وہ آپ کو یاد رہے, لیکن جب Yes, ma'am. آپ اس کو ریکال کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں نا, تھوڑا سا ایفرٹ پٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو یاد آ جاتی ہے. Yes, ma'am. جی میم. Information passes from one stage to the next. The more we rehearse it in our minds, but we can fade away it if we do not pay enough attention to it. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا, جیسے ایج ہماری زیادہ ہوتی جا رہی ہوتی ہے, تو ایج کے ساتھ ساتھ میموری پہ افیکٹ ہوتا ہے نا. جی میم.
میموری پہ اس لیے افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ فزیکل جو ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے, ہمارے نرو جو ہوتے ہیں وہ ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, ہمارا برین جو ایکٹیویٹی ہے وہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور چیزوں کو ہم یاد نہیں رکھ پاتے. جتنی ہم پریکٹس کریں گے نا, ریپیٹیشن چیزوں کی ہوگی, اتنا ہی وہ چیز ہمیں جلدی یاد رہے گی, اتنا اس چیز کو بھولنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایونٹ جو ہوتے ہیں نا, اسپیسیفک میموری جس کو کہتے ہیں, اسپیسیفک میموری میں یہ ہے کہ وہ ایونٹ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں, اگر وہ نیگیٹو بھی ہے, اگر وہ پازیٹیو بھی ہے. نیگیٹو جو ایونٹ ہوتے ہیں نا, ہم اس کو یاد تو نہیں رکھنا چاہتے نا بچے, ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بھول جائیں. یس میم. جی تو وہ بلانا وہ کائنڈ آف فارگیٹنگ ہے, لیکن اس فارگیٹنگ کو بھی ایک ٹرم دیا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا موربڈ فارگیٹنگ. ڈیلیبریٹلی آپ کسی چیز کو بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو موربڈ فارگیٹنگ بھی پارٹ آف اے لانگ ٹرم میموری ہے. یس میم. انفارمیشن انٹرز دا میموری فرام دا سینسز. سینسز کے تھرو انفارمیشن انٹر ہوتی ہے. ڈو یو پیپل ایگری؟ یس میم. کیسے؟ جیسے میم اگر آپ نے بھی جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب ہم کسی چیز کو گرم چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو ہم تھرو ہمارے سینسز ہمارے مائنڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب یہ چیز گرم ہے, تو فوراً ہم اس چیز سے ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں. بالکل. میم سینسز یعنی وہی کہ جو یعنی آئی, اسمیل اور ٹچ کرنا, تو میم اسی کے تھرو, سینسز کے تھرو ہمیں پتہ چل جاتا ہے میموری کہ وہی ٹچ کرنے سے, اسمیل کرنے سے کہ وہ یہ اسمیل, یہ پرفیوم وہ والا تھا, تو میم اس سے یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہے, اور ٹچ کرنے سے بھی. ویری گڈ. دیکھیں اگر سینسز نہیں ہے نا بچے, سینسز ایکٹیو نہیں ہے یا سینسز کام نہیں کرے, تو پرسیو کرنا, پرسیپشن تو ہوگی نہیں نا. اب پرسیپشن کے جی لیے میم. ضروری ہے کہ ہمارے سینسز کام کریں. اب سینسز ہوں گے, ہمارا سینس ہوگا, تبھی ہم میں انٹلیکچوئل کیپیسٹیز ہوگی نا. سینس ہوگا تبھی ہم ایک فینومینا کو ایک پراپر نیم دے سکتے ہیں. تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. فار ایگزامپل آئیز, دا آئیز آبزرو اے پکچر. آپ ود یور آئیز ایک چیز کو دیکھتے ہیں, پرسیو کرتے ہیں. جب آپ نے ایک چیز کو دیکھ لیا, پرسیو کر لیا, تبھی آپ اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ کون جی کیسا تھا, اچھا تھا, برا تھا, یا کسی ویڈنگ سیرمنی میں گئے ہیں, ڈریسنگ کیسی تھی. اگر آپ نے جی لنچ وغیرہ کیا تو آپ کو جب آپ کھاتے میم ہیں یہ تب آپ کو ٹیسٹ فیل ہوگا. جی جی ہمان جی ہمارے میم یہ آواز کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. آواز کا مسئلہ آ رہا ہے. زہرا آپ کو بھی پرابلم ہو رہی ہے وائس؟ نو میم. اب سیٹ ہے ہمارے. اوکے جی. olfactory receptors, جیسے زہرا نے کہا کہ کوئی پرفیوم ہے, اسمیل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلانا پرفیوم تھا, اچھا تھا, اچھی اسمیل تھی, اچھی اسمیل نہیں تھی. اچھا, پرفیوم کے لیے ہم اسمیل کا ورڈ یوز کرتے ہیں, یا فریگرنس کے لیے ہم اسمیل کا ورڈ یوز کرتے ہیں, یا ایسنس کے لیے, ڈیوڈرنٹس کے لیے ہم اسمیل کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو فوڈ کے لیے ہم کس چیز کا ورڈ یوز کریں گے پھر؟ میم فوڈ کے لیے اور اس طرح کچھ ورڈ تھا میم. جی زہرا. فوڈ کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اروما. اروما میم, اروما. اروما ہم فوڈ کے لیے یوز کرتے ہیں. اور باقی جو اسمیل ہوتی ہے, ویدر گڈ اور بیڈ, گڈ اور بیڈ میں ہر قسم کی اسمیل آ جاتی ہے نا, اس کے لیے ہم اسمیل یوز کرتے ہیں. لیکن فوڈ کے لیے جو ہے, یاد رکھیں, فوڈ کے لیے اسپیسیفکلی جو ہوتا ہے, اس طرح کے جب آپ یہ سی ایس ایس کے لیے جاتے ہیں یا آرمی میں اپلائی کرتے ہیں, تو آپ سے اس طرح کے ٹرکی کویشچنس پوچھتے ہیں. تو یہ چیزیں بچے یاد رکھیں کہ میم آئی ایم سوری, میں نے جواب دے دیا پر میرا وہ میوٹ پر تھا. اوکے بچے. تو یہ آپ کا جو ٹرکی کویشچنز ہوتے ہیں, یہ ٹرکی چیزیں یاد رکھیں. اوکے جی میم. یس میم.
The stream of information is held in the sensory memory store, and because it consists of a huge amount of data describing our surroundings, we only need to remember a small portion of it. जैसे आप किसी इवेंट में जाते हैं ना, तो आपको yes, हर एक मिनट सेकंड की इंफॉर्मेशन तो याद नहीं रहती ना कि क्या हुआ, बस आप उसको समराइज कर देते. जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं, किसी ने आपसे पूछा कि फलानी बुक या फलानी पिक्चर कैसी थी, फलानी मूवी ऐसी थी, तो आप उसकी वो जो 1000 पेजेस की बुक है, तो आप उसको समराइज कर देते हैं. तो आप उसको समराइज कर देते हैं ना कि फलाने कैरेक्टर ने इस तरह किया. जैसे शेक्सपियर के ड्रामास हैं, तो मेजॉरिटी को समझ नहीं आते, वो नहीं पढ़ते. ये कैपेसिटी के बेस पे है. वो मेमोरी जो है वो उस क्राइटेरिया को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती. ब्रेन तक वो विजिलेंट सिग्नल्स नहीं पहुंचते कि वो मटेरियल ग्रैब करे. जी मैम. As a result, the most sensory information decays and is forgetting after a short period of a time. Short period of a time में क्या है? सेंसरी मेमोरी, आपने टच किया, बस आपका हाथ जल गया, या आपको कहीं से फूड का अरोमा आया, लेकिन ये थोड़ी है कि आपको फूड का अरोमा आया बस वो फुल लाइफ आपको फील हो रहा है, या आपका जो सेंसेशनल जो पीरियड था वो बस हमेशा आपको फील हो रहा है. इस तरह नहीं होता. ये हमारा शॉर्ट पीरियड होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है. पहले हमारे स्टेप पे आती है सेंसरी मेमोरी, फिर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी. लेकिन फॉरगेटिंग जो है वो हर एक के साथ कनेक्ट है. मेमोरी विदाउट फॉरगेटिंग काम नहीं कर सकती. फॉरगेटिंग में भी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं. जैसे एक हो गया फॉरगेटिंग, एक हो गया डिमेंशिया, एक हो गया वो भी भूलना है. दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर, अल्जाइमर्स. बिल्कुल. तो चीज़ जी मैम. एक ही है, लेकिन इसके लिए जो है क्राइटेरियाज, इसके लिए सिनेरियोज और इसके लिए जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो चेंज है. जैसे हमारा परेशानी, अब हम कहते हैं ना उर्दू में वी कॉल इट परेशानी, तो वो परेशानी सॉर्ट ऑफ एंजाइटी, परेशानी सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, परेशानी सॉर्ट ऑफ मेजर डिप्रेशन. अब परेशानी थी वही एंजाइटी थी, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे उसके लिए लेबलिंग डिफरेंट हो गई, उसके लिए थेरेपी डिफरेंट है, उसके लिए ट्रीटमेंट डिफरेंट है. ओके, जी मैम. क्वेश्चन सो फॉर? नो मैम. नो मैम. Okay. A sight or sound that we might find interesting captures our attention and our. अब अगर कोई भी चीज़ हमारा फोकस ऑफ अटेंशन होता है, जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं, जैसे हमेशा मैं आपको कहती हूँ दैट यू आर डूइंग सूडो कम्युनिकेशन और सूडो लिसनिंग. सूडो कम्युनिकेशन में क्या है, यू आर फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली समवेयर एल्स. अब उसमें यस मैम. आपका क्या है, फोकस ऑफ अटेंशन डाइवर्ट होता रहता है. आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने स्लाइड्स की तरफ, अपने बोर्ड की तरफ, अपने टीचर की वॉइस की तरफ. नो डाउट कि आप वहीं पे अवेलेबल होते हैं. तो ये अवेलेबिलिटी जो है, अगर आपका अटेंशन नहीं है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी. लेकिन अगर आपका अटेंशन है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से ट्रेवल करके लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ प्रोसीड करेगी. और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो 24/7 आपके माइंड में नहीं होती, लेकिन जब आप थोड़ा सा एफर्ट पुट करते हैं उस चीज़ को, उस इवेंट को रिकॉल करने के लिए, तो वो आप इजीली उसको रिकॉल कर लेते हैं. क्लियर? यस मैम. इसका टाइम ड्यूरेशन फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज. ओके, जी मैम. ये जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये आपके इंफॉर्मेशन को एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टोर करती हैं. अगर आपका इंटरेस्ट फिर भी नहीं होता, अगर आपका अटेंशन फिर भी नहीं होता, तो ये इरेज हो जाती है, डिलीट हो जाती है. जैसे आप कोई अपनी फाइल बनाते हैं ना MS ऑफिस पे या PPT पे, तो आप बार बार जितना भी मटीरियल सेव करते हैं कंट्रोल S, लेकिन अगर आप कंट्रोल S नहीं करते और आपका जो है PC ऑफ हो गया या आपने क्रॉस कर दिया, तो वो आपका सारा मटीरियल इरेज हो जाता है. इसी जी तरह मैम. आपका ब्रेन भी है, अगर आप उसको रिकॉल नहीं करेंगे, अगर आप उसको अटेंशन नहीं देंगे, तो वो जो आपका डेटा है वो डिलीट हो जाता है. यस मैम. जितनी जितनी आप चीज़ को रिपीट करेंगे, रिपीटेशन के बेसिस पे जितनी आपकी
ریپیٹیشن ہوگی اتنا ہی وہ چیز آپ کے مائنڈ میں اسٹرانگ بیٹھے گی. جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹرائی اگین. اس ٹرائی اگین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی بار بار ہم فیل ہو رہے ہیں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تو ہم ڈپارٹمنٹ پہ ڈپارٹمنٹ چینج کریں. نو, ٹرائی اگین کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کنٹیکس آف یور اسٹڈیز ٹو ورک ہارڈ, ٹو شو یور enthusiasm لیول, ٹو شو یور پیک لیول آف انرجی. اب وہ پیک لیول آف انرجی, وہ آپ کا انتھوسیزم جو ہوتا ہے وہ آپ کی میموری کو انہینس کرتا ہے. So this may involve merely recalling and thinking about a past event or remembering a fact by rote, by thinking or writing about it repeatedly. اگین وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جتنا آپ اس ایونٹ کو, اس سینیریو کو, اس سچویشن کو یاد رکھیں گے, جتنا آپ اس پہ سوچیں گے تبھی وہ آپ کے شارٹ سے لانگ ٹرم میموری میں تبھی پروسیڈ کر سکتی ہے. یس میم. ملٹی اسٹور ماڈل تھیوری کے اکارڈنگ یہ ہے کہ جو ریسرچرز تھے they both believe, Atkinson and Sheffrin both believes that the memory, the information we stored only survive for years. اب for years میں بھی وہ 1 سال ہو سکتا ہے, for decades وہ 10 سال بھی ہو سکتے ہیں, وہ 20 سال بھی ہو سکتے ہیں, وہ لائف لانگ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو وارم اپ کے لیے تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی کہ ایز اے ہیومن جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ان لمیٹیڈ ہے. تو اب یہ ان لمیٹیڈ والا جو کرائٹیریا ہے یہاں پہ یہ لوگ کنفیوز ہے کہ ہم کتنا ٹائم اس کے لیے لکھیں. جیسے ایئرز لکھا ہے, ڈیکیڈز لکھا ہے, تو کنفیوژن ہے. اور یہ کنفیوژن ایز اے مسلم, ایک ان ایجوکیٹڈ مسلم بھی ہونا, اگر اس کو نو ہاؤ ہے قرآن مجید کا, ایمان اس کا کمپلیٹ ہے کمپلیٹ فیتھ, تو وہ کہے گا کہ دس از اے لائف لانگ کرائٹیریا. اس کے لیے کسی ماڈل کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی تھیری کی ضرورت نہیں ہے. Key information regarding people that we have met, important life events and other important facts makes it through the sensory and short-term memory stores to reach the long-term memory information processing theory. Sensory memory, پہلے انفارمیشن ہماری سینسری میموری سے آتی ہے. سینسری میموری وی ہیو بین ایوارڈیڈ بائی 5 senses. 6th sense جو ہوتا ہے دس از واٹ وی کال انٹیوشن اینڈ پروفیسی. اب جتنی بھی انفارمیشن ہے ہم اپنے سینسز کے تھرو ہی سگنلز برین تک فارورڈ کرتے ہیں نا, تو یہ سینسری میموری سے جا کے شارٹ ٹرم میموری میں اگر ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے دین وہ ہماری جو شارٹ ٹرم میموری کی اسٹورڈ ایونٹ ہے دین وہ پروسیڈ کر کے لانگ ٹرم میموری میں چلے جاتے ہیں. دیٹس وائی دے ہیو لیبلڈ اٹ انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری. اوکے جی, ڈائیگرام دیکھیں ملٹی اسٹور ماڈل کا. سینسری میموری سے ہماری جو انفارمیشن ہے جاتی ہے شارٹ ٹرم میموری کی طرف. اب سینسری میموری اٹینشن ہو گیا نا, وداؤٹ اٹینشن تو سینسز کام نہیں کریں گے نا. اٹینشن ہو گیا سینسری میموری سے شارٹ ٹرم میموری. اب شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری. لانگ ٹرم میموری کے لیے کیا ہے, ریہرسل ہے آپ کا. جتنی بار آپ اس کی ریپیٹیشن کریں گے تو آپ کو یاد آئے گی. ریٹریول کا کیا ہے, ریکال کا مطلب ہے ٹو ریمبر سم تھنگ, ریٹریو کا مطلب ہے ٹو گین سم تھنگ, ٹو ہیو ایکسیس آن سم تھنگ. یہ ہوگی آپ کی انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری. کوئی کویشچن ہے یا کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ نو میم. نو میم. اوکے, یہ یونس کا میسج ہے, ان کو میں لنک فارورڈ کرتی ہوں. اوکے جی, 7 جو ہے سوری سیکنڈ جو ہے ہمارا لیولز آف پروسیسنگ ہے. ایک ہم نے فرسٹ پڑھا انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری.
جو کہ رچرڈ ایٹکنسن کا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو انفارمیشن ہم جو تھرو سینسز لیتے ہیں 5 سینسز کے بیسس پہ، وہ پہلے ہماری سینسری میموری میں جاتی ہے، پھر شارٹ ٹرم میموری میں جاتی ہے، دین لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے. اس کو ہم ریکال اور ریٹریو کر سکتے ہیں. اور اس کو انہوں نے نیم دیا انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کا. سیکنڈ جو ہے Yes. ہماری لیولز آف پروسیسنگ ہے. لیول آف پروسیسنگ جو ہے 1972 میں، وہ 1961 میں ہے آئی تھنک، اور یہ جو ہے 1972 میں ہے. فرگس اینڈ رابرٹ نے کہا تھا were critically explanation for a memory provided by the multi-store model. So in 1972 they proposed an alternative explanation known as the level of processing effects. فرسٹ تھیوری آ گئی تو فرسٹ تھیوری کے بیسس پہ فرسٹ تھیوری کو ہی ایک لیڈر، ایک سٹیپ، ایک فاؤنڈیشن بنایا، ویدر ان اے گڈ ان اے نیگیٹو. کرٹیسائز کیا انہوں نے ان کی تھیوری کو، ملٹی اسٹور ماڈل تھیوری کو، اور انہوں نے اپنی تھیوری پریزنٹ کی. دیٹ واز نون ایز that is known as till now level of processing effect. According to this model, memories do not resides in 3 stores. ان کے اکارڈنگ جو میموری ہوتی ہے وہ سینسری شارٹ اور لانگ ٹرم میں نہیں ہے. Instead, the strength of a memory trace depends upon the quality of processing. انہوں نے کہا کہ میموری جو اسٹور ہماری ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی کوالٹی پہ، اس کی ریہرسل پہ، اس کی ریپیٹیشن پہ آف اے اسٹیمولس. In other words, the more we think about something, the more long lasting the memory we have of it. جتنا ہم چیزوں کو سوچتے جائیں گے. اب سوچنا کیا ہے، گڈ کوالٹی ہو گیا نا، ایک چیز کو بار بار آپ ریممبر کر رہے ہیں اور آپ بار بار اس کو سوچ رہے ہیں، بار بار اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، تو اس کی ریکگنائزیشن میں، اس کی ریٹریول میں، اس کے ریکال میں، اس کے ریممبرنس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا نا. تو انہوں نے کہا کہ میموری جسٹ 3 فیزز تک لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ڈپینڈ کرتی ہے کوالٹی کیا ہے. کوالٹی ان سینس جیسے کوئی ایک آپ کسی اچھے لیکچر کے لیے جاتے ہیں یا کسی کا اچھا لیکچر سنتے ہیں یا کسی سیمینار میں جاتے ہیں، تو وہ جو اسپیکر کی جو وائس ہے اور اسپیکر کا جو ایکسنٹ ہے، اسپیکر کے جو ورڈز ہیں، وہ آپ کی کوالٹی ہے. وہ اس کی کوالٹی ہے ڈیلیور کرنے کے لیے. وہ اگر گڈ کوالٹی ہے، اس کا کمانڈ ہے، تو وہ چیز آپ کو یاد رہے گی، آپ اسپیکر کی تعریف کریں گے. جیسے آج کل ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کوئی قاسم نیم ہے کہ کیا ہے، لوگ اس کو بڑا فالو کرتے ہیں، بڑا سنتے ہیں اس کو. آپ میں سے کسی نے سنا ان کو؟ نو میم. یہ اسٹیٹس بھی لوگ دیتے ہیں نا میجورٹی. اوکے، تو ڈپینڈ کرتا ہے کوالٹی پہ. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اٹینشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے ملٹی اسٹور ماڈل میں، لیکن لیول آف پروسیسنگ تھیوری کہتی ہے کہ کوالٹی آف اسٹیمولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اسٹیمولس کیا ہے؟ اسٹیمولس آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ وائس بھی ہو سکتی ہے، وہ نوائس بھی ہو سکتا ہے، وہ اسمیل اور اروما بھی ہو سکتا ہے، گڈ اسمیل بھی ہو سکتی ہے، بیڈ اسمیل بھی ہو سکتی ہے، گڈ اروما، بیڈ اروما. وہ آپ کا کوئی ویکل بھی ہو سکتا ہے، کوئی نان لیونگ تھنگ چیز بھی ہو سکتی ہے. اینی تھنگ ان یور انوائرمنٹ comes in the criteria of your stimulus. Okay. Yes, sir. اچھا، یہاں پہ انہوں نے ڈسٹنگوش کیا ہے 2 types of processing, shallow and deep processing. Shallow processing کیا ہے؟ Therefore we need to further rehearse information in a short-term memory to remember it for a long time. This may involve merely recalling and thinking about a past event, or remembering a fact by rote by thinking or writing about it repeatedly. کوئی سمجھا سکتا ہے؟ ایک ہمارا ہے شیلو پروسیسنگ، ایک ہے ہمارا ڈیپ پروسیسنگ. اکارڈنگ ٹو دیز اسکالرز یا ریسرچ، شیلو پروسیسنگ ہمارا کیا،
جب ہم کسی چیز کو ایک سرسری سا دیکھتے ہیں. یس سر. اب ایک چیز وہ سرسری سا دیکھنا کیا ہوتا ہے, اس میں ہمارا فوکس آف اٹینشن تو نہیں ہوتا. جیسے آپ یونیورسٹی آتے ہیں نا, ڈیلی کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو کیا وہ ساری آپ کو یاد رہتی ہیں؟ نو میم. کوئی ایک آدھ اسپیسیفک چیز, یا اس روڈ سے جب آپ آ رہے ہیں کوئی نیو چیز, ایسی چیز جو آپ کا فوکس آف اٹینشن گریب کرے, یا کسی کا اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یا کوئی نیو مال بنا, کوئی نیو شاپ بنی, یا کسی کا جھگڑا ہو رہا ہے, یا روڈ بلاک ہے, اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو آپ کا جو ہے اٹینشن وہ گریب ہوگا. لیکن اگر اس طرح کچھ نہیں ہے, وہ روٹینک چیزیں ہیں, تو روٹینک چیزوں پہ تو آپ زیادہ نہیں سوچتے نا. یس میم. جی میم. ڈیپ پروسیسنگ میں کیا ہے کہ آپ لائک اس چیز کی جو ایلیبریشن ہے, یا اس کی جو میننگ ہے, اس کے کانسیکوینسز ہے, آپ اینڈ تک اس چیز کو دیکھیں. جیسے آپ کہیں نا میں نہیں پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گی, تو فائنل میں کیا ہوگا. اب تو کرائٹیریا رکھ دیا ہے کہ جی آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہ آپ کی ڈیپ پروسیسنگ ہو گئی نا. جی میم. یس. Deep processing or semantic processing, on other hand, involves elaborative rehearsal, focusing on a stimulus in a more considered way, such as thinking about the meaning of a word or the consequences of an event. جیسے کوئی آپ کو ڈبل اسٹینڈرڈ سینٹینس بولے, کوئی ڈبل اسٹینڈرڈ ورڈ بولے, تو آپ پھر سوچتے ہیں نا, یار فلانے نے ایسا مجھے کیوں کہا, ریزن جی بیہائنڈ کیا میم. تھا. یا کبھی کبھی تو ہماری اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جیسے ہی وہ بول دیتے ہیں ہم آل آف سڈن سمجھ جاتے ہیں. یس میم. وہ آپ کا جو آپ آل آف سڈن سمجھ جاتے ہیں, دس از واٹ وی کال ڈیپ اور سیمینٹک. یا ڈیپ اور سیمینٹک کی جگہ ہم اس کو کہیں نا, بار بار آپ کی ریپیٹیشن ہو گئی ہے نا اس سینیریو کے ساتھ, اس سچویشن کے ساتھ, اس انوائرمنٹ میں, اور اس طرح کی باتوں کو سنتے ہوئے, تو آپ آل آف سڈن اس کو گریب کر لیتے ہیں. بہت جلدی آپ اس فینامنا کو کیپچر کر لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوڈو کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں نا, فزیکلی پریزنٹ ہوتے ہیں, مینٹلی نہیں ہوتے, تو لوگ اگر کہیں بھی کوئی اس طرح کے سینٹینسز یا ڈبل اسٹینڈرڈ ورڈز کہے تب ہمیں سمجھ نہیں آتا. لیکن بعد میں جب ہمیں اگلا کہتا ہے اچھا فلانے نے تو آپ کو اس طرح کہا تھا, پھر آپ کہتے ہیں اچھا مجھے اس طرح کہا تھا, پھر آپ سوچتے ہیں. تو یہ جو ڈائیورژن ہے, ڈائیورژن, اب اس ڈائیورژن میں آپ کی شیلو پروسیسنگ تھی, آپ نے سوچا نہیں تھا. ڈیپ میں کیا ہے, ڈیپ پروسیسنگ میں کہ آپ سوچتے ہیں, کانسیکوینسز دیکھتے ہیں, سینیریو دیکھتے ہیں, ورڈز کے میننگ دیکھتے ہیں, اس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ دیکھتے ہیں. For example, merely reading a news story involves shallow processing, but thinking about, اب آپ جیسے کچھ دن پہلے جو انسیڈنٹ ہوا تھا, یہ اس کا کشمور میں, آپ کو یاد ہے کہ وہ بچی اور ماں کے ساتھ ریپ کیا تھا. جی میم. یہ موٹر ہائی وے والا جو, نہیں میم کون سا والا, یہ وہی ہے نا, جی یہ جی. اس کو جاب کے لیے کہا تھا, تو اس میں کیا ہوا تھا. اس میں یہ ہوا تھا کہ اس عورت کو کہا کہ جی آپ کو ہم دوبارہ سے جاب پہ رکھ لیتے ہیں, یا آپ کو دوبارہ سے جو ہے, یا آپ کو نیو جو جاب ہے وہ دے دیں, کچھ اس طرح تھا. اور پھر اس عورت کے ساتھ اور اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیا گیا, اور وہ عورت کو تو پھر چھوڑ دیا اس بات پہ کہ اگر آپ کسی دوسری لڑکی کو لے آتے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. تو وہ جو پولیس انسپیکٹر ہوتے ہیں وہ پھر اپنی بیٹی کو جو ہے ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اور ساری پلاننگ کی ہوتی ہے. اب وہ جو یس سر. نیوز تھی نا, وہ ہائی لائٹڈ نیوز تھی. آپ نے اس بارے میں سوچا, اب سوچنا کیا, ایک مائنڈ میں ایک گروپ نے کہا, جیسے مشران جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا, اس طرح نیوز دیکھتے ہیں, تو پہلے تو یہ کمنٹ آیا کہ پولیس تو ہمیشہ دیر سے جاتی ہے, اگر وہ لیٹ ہو گئے ہوتے تو اس کی بھی بچی گئی ہوتی. یس میم. یہ ہو گیا جی نا, میم. یہ ہو گیا نا ڈیپ تھنکنگ. یس میم.
سیکنڈ ڈیپ تھنکنگ میں کیا تھا, جب کانسیکوینسز کو ہم نے دیکھ لیا کہ گڈ کانسیکوینسز ہیں, تب ہم نے کہا کہ فرسٹ ٹائم پولیس ٹائم پہ پہنچی ہے. جی میم. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس بندے نے بڑا زبردست کام کیا, پھر یہ نیوز میں آ گیا, نیوز میں جب تعریفیں وعریفیں ہو گئی تب ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ چینج ہو گیا, پھر ہم نے بھی کہہ دیا ہاں. لیکن ہیومن نیچر ہے نا, ہم نیگیٹیوٹی کو جلدی گریب کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پازیٹیوٹی. Okay, merely بالکل reading a news story involves shallow processing, but thinking about the repercussions of the story, how it will affect people, requires deep processing, which increase the likelihood of details of the story being memorized. جو ساری سٹوری آپ کو یاد ہوگی, پولیس نے کیا کیا, اس عورت نے کیا کیا, اس بندے کے ساتھ کیا ہوا, تو دس از واٹ وی کال ڈیپ میننگ. اب ڈیپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہو, ڈیپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتنا ویجیلنٹ ہیں, آپ کا کتنا نالج ہے, اور آپ چیزوں کو کتنا اچھی طریقے سے کنٹرول یا ہینڈل یا اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. کلیئر. ان 1975 یہ پتہ نہیں کیا نیم لکھا ہے, مجھے تو پروناؤنس نہیں ہو رہا. اوکے, the both psychologist and another psychologist Endel published the findings of an experiment which sought the test of level of processing effect. اچھا, یہاں پہ ایک اور سائیکالوجسٹ اینڈل آ جاتے ہیں, وہ میموری جو لیول آف پروسیسنگ تھیوری ہے اس پہ ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر لیتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کیا تھا, پارٹیسپینٹ ور شون اے لسٹ آف 60 ورڈز, ایک 60 ورڈز لسٹ پارٹیسپینٹ کو شو کیا گیا, which they then answered a question about which required either shallow processing or more elaborative rehearsal. اب shallow processing کیا ہے, ایک سرسری سا ایک تھورو ویو جب ہم دیتے ہیں, ایلیبوریٹو کیا ہے کہ ڈیپ آپ سیمنٹک میننگ کی طرف جب جاتے ہیں. when the original words were placed amongst a longer list of words, participants who had conducted deeper processing of words and their meaning were able to pick them out more efficiently than those who had processed the mere appearance or sound of a word. پارٹیسپینٹ کو 60 ورڈز کا ایک لسٹ دیا گیا اور ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. پھر جی سیکنڈ اسٹیپ میں انہوں نے کیا کیا کہ اس لسٹ میں کچھ چینجز کر لی. جنہوں نے اٹینٹیولی اس کو پڑھا تھا ان کو پتہ لگا کہ کہاں کہاں پہ کون سی چینجز آئی ہیں, اور جنہوں نے اٹینٹیولی اس کو نہیں دیکھا تھا, نہیں پڑھا تھا, ان کو پتہ نہیں چلا کہ کون سی چیز کہاں پہ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. لیول آف پروسیسنگ میں کیا ہے, شیلو پروسیسنگ, weak memory traces leading to a short term retention. اب ویک میموری جو ہماری ہوتی ہے وہ ویک میموری آن اے بیسس آف یور سوڈو کمیونیکیشن ہے. ہمیشہ یاد رکھیے سوڈو کمیونیکیشن مینس mentally present, no sorry physically present but mentally somewhere else. اب کہاں پہ ہوتا ہے بندہ سمجھ نہیں آتا. اب اگر آپ کی فوکس آف اٹینشن نہیں ہے, میں ابھی آپ بول رہی ہوں آپ سن نہیں رہے, اگر آپ کا پیپر ان کیمپس ہوگا پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی نا. بالکل. اگر آپ کا جی میم. پیپر جو ہے آن لائن ہوگا ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کے پاس ریلیف ہے, لیکن اٹینشن جو ہے, اٹینشن جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے, جو آپ کا پیپر ہے یا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ جسٹ آپ نے بس جی پیپر تک ہی یاد رکھنا ہے, وہ آپ کے پیپر تک یاد نہیں رہنا چاہیے. دیکھیں آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں نا, تو سائیکالوجی ہماری کیا ہے, روٹین لائف ہے. اب روٹین لائف جو ہے نا, اگر آپ کو ٹیکنیکس آتے ہیں آپ اس کو اچھے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی لائف ایزی ہے. لیکن اگر آپ کو ٹیکنیکس نہیں آتے نا اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا تو دور کی بات, تو سائیکالوجی پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. یس میم. جی میم. اسپیشلی فار زارا. جی میم. گیٹنگ مائی پوائنٹ. جی میم. اوکے جی. تھرڈ نمبر ورکنگ میموری ماڈل. اوکے جی, اس کے لیے ہمارا جو ہے فرسٹ جو ہمارا فیز ہے, فرسٹ جو ہمارا جو یہ پارٹ آف لیکچر ہے, اس کو ختم ہونے میں کتنا ٹائم رہتا ہے حافظ؟
میم اگر 40 منٹس کا ہے تو 2 منٹ اوپر ہو گئے, اور اگر 45 منٹس کا ہے تو پھر 3 منٹ رہتے ہیں. اگر 40 منٹس کا ہے تو 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. مطلب میم اگر سم ٹائم وہ جو زوم کی آئی ڈی ہوتی ہے میم, مطلب وہ 40 منٹس بعد بند ہو جاتی ہے نا, تو اس حساب سے کرتا ہوں. اور اگر 45 منٹس کا تو میم پھر 3 منٹ رہتے ہیں. اوکے, کیونکہ وہ ہمیشہ وہ شو کر دیتے ہیں نا کہ 10 منٹس ہیں, 4 منٹس ہیں. یس میم. اوکے, پتہ نہیں آج تو میجک ہو گیا. چلیے, ورکنگ میموری ماڈل ہے دا ملٹی اسٹور ماڈل, جو ابھی ہم نے پڑھا کہ پہلے سینسری ہے, پھر شارٹ ٹرم ہے, پھر لانگ ٹرم ہے. پھر ہم نے پڑھا انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل یا انفارمیشن پروسیسنگ ایفیکٹ. اس میں انہوں نے بات کی کوالٹی کی, اسٹیمولس کی کوالٹی پہ آپ کی اسٹوریج ڈپینڈ کرتی ہے. ورکنگ میموری کیا کہتی ہے؟ ورکنگ میموری کہتی ہے کہ جی the multi-store model provided a compelling insight into how sensory information is filtered and made available for recalling according to its importance to us. Allen and Graham viewed the short-term memory STM abbreviation है short-term memory का store as being over simplistic and proposed a working memory model which replaced the short-term memory. ایلن کا جو ماڈل ہے, انہوں نے کہا کہ شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ بڑی سمپل ہے. ورکنگ ماڈل جو ہے دس از بیسڈ آن اے لانگ ٹرم میموری. شارٹ ٹرم ایک سینسری میموری ہوگی, ایک شارٹ ٹرم میموری ہوگی, ایک لانگ ٹرم میموری ہوگی. لانگ ٹرم میموری کو ہم ورکنگ میموری بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے, یس جی میم. دا ورکنگ میموری ماڈل پرپوز ٹو کمپوننٹس وچ وہ سیپٹل جو ہے آپ کا انر آئی کے بیس پہ ہے. انر آئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ دل کی آنکھ جو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ چیز کو کتنا ان ڈیپتھ لیتے ہیں. ایک ہے آرٹیکولیٹری. آرٹیکولیٹری جو ہے دس از ریلیٹڈ ٹو یور انر ایئر. بوتھ میں جو ہے which focuses on a different types of sensory information. اب انر جو ہے آپ کا آئیوڈیشن کے ساتھ ہے, ویژو جو ہے وہ آپ کا آئی کے ساتھ ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کو ہم جب سنتے ہیں تو ہم نے جسٹ سنا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں اس بات کے اس طرح کے کانسیکوینسز ہوں گے. اب وہ جو ہم نے فیوچر پروفیسی کر دی وہ ہمارا سکس سینسز میں انوالو ہو گیا نا. یس میم. ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی فینومینا کے لیے دیکھیں نا, ہم ایٹ اے ٹائم ملٹیپل سینسز یوز کر سکتے ہیں. تو وہ ہم نے جب سنا, ہم نے آئیوڈیشن کے ساتھ ہم نے جو ہے اس چیز کو پرسیو کیا یوزنگ آور آئیز. کلیئر. اب اس کے ساتھ ہم نے تھرڈ جو سینس یوز کیا, تھرڈ جو ہمارا سینس ہے وہ ہمارا ہے سکس سینس یا ہمارا جو ہے انٹیوشن. وہ انٹیوشن جو ہے دس از واٹ وی کال ویجیلنسنس, ہمارا ایکٹیو مائنڈ. وہ ایکٹیو مائنڈ کے بیسس پہ ہم نے کہہ دیا کہ اس چیز کا ریزلٹ اس طرح ہوگا, یا یہ جو فینومینا ہے اس کا جو ہے وہ ڈرا بیک اس طرح ہوگا. جیسے آپ ڈراما دیکھتے ہیں نا, تو ایک دو ایپیسوڈ آپ نے دیکھ لیے یا آپ نے مڈل تک دیکھ لیا تو آپ اس کا اینڈ خود ہی گیس کر سکتے ہیں کہ اینڈ میں یہ ہوگا. یا آپ کوئی ناول وغیرہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی بک پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کے اینڈ کا جو ہے وہ آئیڈیا ہونے لگتا ہے. تو یہ آئیڈیا بیسڈ کرتا ہے آپ کے انر آئی اور انر ایئر کے بیسس پہ. کلیئر؟ جی میم. یس میم. Both work independently of one another but are regulated by central executives which allocates and process information from the other components similarly to how a computer processor handles data held separately on a hard disk. وہی بات, وہی ریپیٹیشن کہ سننا is something else and دیکھنا is something else. لیکن کمبینیشن کیا ہے, سگنلز جاتے کہاں پہ ہے, برین ہی آپ کا جو ہے وہ انٹلیکچوئل کیپیسٹیز کو ہولڈ کرتا ہے. on a basis of your intellectual capacities you are superior in all creatures. superiority کیوں ہے کہ آپ میں شعور ہے, آپ ڈفرینسز کر سکتے ہیں, اچھی بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں, بری بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, یا یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھ لیں, اب بچے کو غصے سے دیکھیں گے نا وہ آل آف سڈن رونا شروع کر دے گا. آپ اس کو جی میم. پیار سے دیکھیں گے, اس کو کڈل کریں گے, اس کے فیس کو ٹچ کریں گے, اس کی ٹو کو ٹچ کریں گے تو وہ اسمائل پاس کرے گا.
yes. آپ دیکھیں ہر ایک سینس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے نا، لیکن اورال جو انفارمیشن ہے وہ تو جاتی ہے برین تک نا. اب برین تک جو انفارمیشن جا رہی ہے اسی کی بیسس پہ ریئیکشن ہوگا. جو انفارمیشن ہم گریب کر رہے ہیں، جو انفارمیشن ہم پرسیو کر رہے ہیں، دس از ایکشن. جو ہمارا سیکنڈ فینومینا ہوگا جو برین سگنل پاس کرتا ہے، دس از واٹ وی کالڈ ریئیکشن. جی میم. بس اس میں اگین یہی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں. For example, the visual also enables a person to recall and consider visual information stored in a long-term memory. اب اس میں کیا ہے، آپ کو کوئی فرینڈ ہے یا آپ کو کوئی ریلیٹیو ہے یا وہ بندہ جس کے ساتھ آپ نے ٹائم کم اسپینڈ کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اس کے کچھ کریکٹرسٹکس کے بیسس پہ، اس کی کچھ کوالٹیز کے بیسس پہ یا اس کے کچھ نیگیٹو ٹریٹس کے بیسس پہ وہ آپ کو یاد رہتے ہیں. کہیں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بلین اینڈ ٹریلینس لوگوں کا کراؤڈ ہو، آپ اس بندے کو پہچان لیں گے کہ یار یہ تو فلانا ہے یا یہ تو فلانی ہے. یا تو آپ اس کے چلنے سے پہچان لیں گے، آپ جو ہے اس کی ڈریسنگ سے اس کو پہچان لیں گے، اس کے سٹائل سے اس کو پہچان لیں گے. اب یہ جو وہ انفارمیشن ہے جو کہ سٹورڈ ہو چکی ہے. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم ریزمبلنس کرتے ہیں، کسی اور کو کسی اور کے ساتھ ریزمبل کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو شاید وہ فلانا ہے یا فلانی ہے، حالانکہ وہ بندہ نہیں ہوتا. لیکن وہ جو ٹریٹس ہمارے ہوتے ہیں نا، برین ہمیں سگنل پاس کر دیتا ہے کہ ریزمبلنس ٹریٹس ہیں، تو اس ریزمبلنس ٹریٹس کے بیسس پہ ہم جو ہے رونگ آئیڈینٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. اس طرح Yes, ma'am. ہوتا ہے یا جی نہیں ہوتا؟ میم. یس میم. آج تو صحیح میجک ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو فری ٹرائل ہوتا ہے یہ 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. Okay, when you try to recall a friend's face, your ability to visualize their appearance involves the visuospectral sketch pad. Again وہی بات ہوئی جو ہم نے ایکسپلین کیا. آپ کی انر وائس آرٹیکولیٹری کی فینومینا کے بیسس پہ a process which can strengthen our memory of a particular sound. Depends. میوزک سنتے ہیں نا؟ Yes, ma'am. جی میم. تو جی آپ میم. ڈفرینٹ سنگرس کی وائسز کو پہچان سکتے ہیں. جی میم. اوکے، کیا ہے یہ آپ کا آرٹیکولیٹری فینومینا ہو گیا نا. آپ ساؤنڈ اور جی وائسز میں ڈفرینسز کر سکتے ہیں. جیسے ہم بار بار ایگزامپل ہم نے کلاس میں جو دی تھی کہ ایمبولینس کی آواز ہے یا کسی وہیکل کی جو ہے ہارن ہے، آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں نا. نو ڈاؤٹ کہ یس میم. آپ اس سینیریو میں ہے نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، بس آپ نے سن لیا اور آپ نے ڈفرینشیٹ کر لیا. یا آپ کی ٹیچرز ہیں تو آپ اپنے ٹیچر کی وائسز کو جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں نا. یس میم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفارمیشن آپ لوگوں نے گریب کی ہے وہ آپ کی سینسری سے شارٹ ٹرم میموری، شارٹ ٹرم سے ہوتی ہوئی وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں سٹور ہو گئی ہے. پھر سالوں بعد اگر آپ اپنی ٹیچرز کی آواز کو سنتے ہیں تو آپ ریکگنائز کر لیں گے کہ یار یہ تو ہماری فلانی ٹیچر ہے، فلانا ٹیچر تھا. Yes, ma'am. جی میم. ورکنگ میموری کیا ہے؟ یہ سارا اسکیچ ہے ورکنگ میموری کا، سارا ڈائیگرام ہے. جتنی بھی انفارمیشن ہے چاہے وہ ویژول ہو یا آئیڈیٹری ہو یا olfactory ہو یا تھرو سینسز ہو یا تھرو گیسٹیشن ہو، ساری جاتی ہے آپ کے سینٹرل پارٹ کی طرف، دس از جو کہ آپ کا ہے برین. ملر کی تھیری ہے. اوکے جی، 1-2 منٹس گیپ لے لے. اگر خیر میں نہیں کہوں گی کہ پانی پینا چاہتے ہیں یا کپ آف ٹی لے کے آنا چاہتے ہیں تو لے آئیں. یونس آپ کو آواز آ رہی ہے اب؟ اچھا یونس ہاں.
میم سکر جی اسٹارٹ کریں. جی میم. آپ کے جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کے کون کون سے ٹیچر ہیں زارا؟ میم ساجدہ گل مارکیٹنگ کی ٹیچر ہے. میم فاریہ پرسنالٹی تھیوریز کی ہے. اور میم سنبل ہے فنڈامنٹل آف بایولوجی. اور میم سبین اسٹیٹسٹک کی ہے میم. اوکے چلیں مجھے ان کے جو نیمز ہیں اور سبجیکٹ وائز مجھے میسج کر دیں. صحیح ہے. اوکے میم. اوکے جی. ملرز میجک نمبر ہم نے ابھی پڑھا. ملٹی اسٹور پروسیسنگ میموری. پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ تھرڈ نمبر ہماری کون سی تھی؟ جی ہماری ورکنگ میموری. ورکنگ میموری جو ہماری لانگ ٹرم میموری ہے دس از وی آلسو لیبلڈ ایز اے ورکنگ میموری. Prior to the working memory model, US cognitive psychologist George A. Miller questions the limits of a short-term memory's capacity in a renowned 1956 paper published in a journal. جارج اے ملر نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اگر آپ لوگ انشاءاللہ کلینکل پڑھیں گے نا، کلینکل سائیکالوجی، تو ڈفرینٹ اس کی اگر آپ کے کورس کنٹینٹ میں ڈفرینٹ ان کی تھیوریز ہے، ان کے فینومینا ہے. تو انہوں نے کویشچن ریز کیا شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی پہ، اور انہوں نے جو اپنا جرنل پبلش کیا تھا دیٹ واز ان 1956. Psychological review, Miller cited the results of previous memory experiments concluding that the people tend only to be able to hold an average 7 chunks of information plus or minus 2 in a short-term memory before needing to further processing them for longer storage. انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو نارمل ہیومن ہے وہ 7 مطلب ہے 7 تو کنفرم ہے، 7 سے یا 2 کم بھی ہو سکتے 2 زیادہ بھی ہو سکتے، مطلب ہے 5 یا جو ہے 9 تک میکسیمم جو ہے 9 نمبرز تک وہ یاد رکھ سکتا ہے. شارٹ ٹرم میموری اس کی اتنی ہوتی ہے. 7 چنک سے یا 9 چنک سے زیادہ وہ چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتا. چنکس مطلب ہے نمبرز، جیسے آپ ابھی تو موبائل فون نمبرز 11 تک آ گئے، تو یہاں پہ جو ملر کا جو ہے انہوں نے جو کہا ہے کہ 7 چنکس، تو وہ اب جو ہے اس پہ اگر ہم کرٹیسائز کریں نا تو ہم اس پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں 7 چنکس کے بیسس پہ. اب موبائل فون کا نمبر کتنے ہیں؟ 11 ہے نا؟ یس میم. جی میم. زارا آپ کا نمبر ہوگا، ہمائم آپ کا، یونس سن رہے ہیں آپ؟ بس یونس صرف پریزنٹ ہیں، اویلیبل ہیں. سوری انہوں نے اپنا جو ہے نیم شو کیا ادھر اور پارٹیسپیشن نہیں ہے. اوکے جی. اب لیٹ سپوز میرا نمبر ہے 0336937797. 11 نمبر ہو گئے نا. پہلے اگر پی ڈی سیل نمبر جی کی میم. بات کریں نا، پی ڈی سیل نمبر کے لیے پہلے ہم ایریا کوڈ جیسے پشاور کا ہے 091. پھر جب ہم جو ہیں ٹیلی فون نمبر یاد رکھتے تھے تو 091 تو ہمارا ایک اسپیسیفک کرائٹیریا ہو گیا جو کہ ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا کہ جس ایریا سے ہم ہیں یا جس ایریا میں ہم رہتے ہیں. پھر ہمارا جو لوکل پی ڈی سیل نمبر ہوتا ہے جیسے ہمارا 813171، تو یہ 6 نمبر ہو گئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 7 تو ہے، مطلب 7 سے یا 2 زیادہ ہو سکتے ہیں یا 2 کم ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 7 تک یاد رکھ سکتے ہیں یا 9 تک یاد رکھ سکتے ہیں. پھر وتھ پیسج آف ٹائم جب موبائل فون آ گئے، سیل فون آ گئے، تو وہ 7 چنک سے نمبر زیادہ ہو گئے نا. جی میم. مطلب ہے ہم اس تھیوری کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ نہیں، اب وتھ پیسج آف ٹائم یہ ہے کہ ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، نالج آ گئی ہے، فزیکل اور مینٹل کرائٹیریا میں ڈفرینسز آ گئے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے وہ چینج ہوتی رہیں. اور ہمیشہ بچے یہ یاد رکھے جو بھی ریسرچر ہوتا ہے، جو بھی اسکالر ہوتا ہے، یا اگر وہ اپنا پیج پبلش کرتا ہے، پیپر پبلش کرتا ہے،
یا وہ کوئی ریسرچ کنڈکٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ریسرچ کے اینڈ میں مسٹ مینشن کرتے ہیں فردر انویسٹیگیشن آر نیڈیڈ اور ریکوائرڈ، یا جو ہے وتھ پیسج آف ٹائم چینجز آتے جائیں گے. کبھی بھی کسی نے نہیں لکھا کہ جی یہ جو ریسرچ ہے یہ بس آتھینٹک ہے. تو یہ ملر کی جو ہے یہ کب کی ہے؟ 1956 کی. اب 1956 سے ابھی تک کتنا چینجز آ گئے ہیں؟ تقریباً 46 ایئرس ہو گئے بہت چینجز آ گئے. تو اب میموری کا کرائٹیریا واسٹ ہو گیا نا، جتنی جتنی فلو آف انفارمیشن بڑھتی جاتی ہے نا بچے. اب اگر لیٹ سپوز یہ موبائل فون ایک آدھ بندے کے پاس ہوتا تب آپ کو نمبر سے کال ہوتے، آپ اس کو ریممبر کر سکتے تھے؟ نو میم. نو میم. اب اویلیبلٹی زیادہ ہوگی نا، ہر ایک بندے کے پاس ہے، ہر ایک بندے کے پاس ایک چھوڑے دو دو تین تین ہیں، اور نمبرز تو ہزاروں ہیں ہر ایک انسان کے پاس. تو وہ زیادہ اویلیبلٹی ہو گئی، روٹینک چیز ہو گئی، عادی ہو گئے ہیں نا. اب جو ہمارا یس میم. اگر ہمارا جو فوڈ ہے نا، جو ہمارا جو ایشین فوڈ ہے، روٹی ہے، چاول ہے، سبزی ہے، میٹ ہے یا ڈیری پروڈکٹس ہے، یہ ہمارا روٹین ہے نا. اگر یہ بنتے ہیں تو ہمیں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی فاسٹ فوڈ آ گیا یا کوئی چائے کی جگہ کافی آ گئی تو ہم اس چیز کو یاد رکھیں گے نا. اچھا وہ کافی تو میں نے 2-3 دن پہلے پی تھی، وہ یاد رہے گا. لیکن جو روٹین کی چیزیں ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا. اب اویلیبلٹی اگر ہم نمبرز کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں نا، موبائل فون ہے، اب ایک ہی جگہ کسی کے پاس 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، 4 بھی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ وہ ہمارا انوالنٹری ہمارا ایکشن ہوتا ہے ٹو ریکال اور ٹو ریممبر دا نمبر. پہلے ہوتا تھا یس. ڈائری، ہر ایک بندے کے پاس ایک جیب میں ایک چھوٹی سی ڈائری ہوتی تھی. میری دادی کی بھی ڈائریاز ہوتی تھی. تو وہ ڈائریز میں کیا نمبر لکھتی تھی، ایڈریسز لکھتی تھی. اچھا اور میم کس پہلے تو ایک موٹی ہاں سی ایک کتاب ملی تھی میم جس میں ہر کسی کا نمبر ہوتا تھا میم. وہ ہاں ایک چھوٹی تقریباً سی اتنی ڈائری ہوتی تھی نا، جیب میں یا پرس میں ایک پاکٹ میں ایک چھوٹی سی ڈائری ہوتی تھی. اس میں وہ سارے اچھا کچھ تو پھر اس میں ایسی ڈائری بھی تھی کہ پیج کے اوپر اے بی سی وہ سارا سب کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا نا. جی میم. تو وہ لوگ ساتھ رکھتے تھے، اس میں نمبرز ہوتے تھے، اس میں ایڈریسز لکھے ہوتے تھے، اس میں اگر کسی ڈاکٹر کا نام ہے، کسی ڈاکٹر کا ایڈریس ہے وہ لکھا ہوتا تھا، کہاں پہ بیٹھتا ہے، یا کسی اسکول کا نمبر ہے یا کسی انسٹیٹیوٹ کا نمبر ہے، جو بھی ریلیونٹ ان کی چیزیں ہوتی تھی. اب کوئی یہ چیزیں ساتھ رکھتا ہے؟ نو میم. ہزاروں ڈاکٹرز ہیں نا جو ان کی رینج کے ہیں، جن کے ساتھ ان کا کنسرن ہے، سب ان کو یاد رہیں گے. فلانا کدھر بیٹھتا ہے، کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک بیٹھتا ہے، کتنی فی ہے، کیسی میڈیسن دیتا ہے، میڈیسن کی اویلیبلٹی وہیں سے ہوتی ہے یا کہیں اور اسٹور سے ملتی ہے، میڈیکل اسٹور سے. انفارمیشن زیادہ ہو گئی نا. یس میم. ساتھ میں جی میم. ہمارا کرائٹیریا بھی جو ہمارے برین کیپیسٹی ہے وہ بھی انہینس ہو گیا. اچھا پہلے لوگ جو ہے ابھی بھی، اب تو فیشن کے لیے خیر جو ہے وہ رسٹ واچ پہنتے ہیں، لیکن پہلے جو رسٹ واچ تھی وہ مینڈیٹری اس لیے تھی کہ بس وہی ایک سورس آف ٹائم تھا. موبائل فون تھوڑی تھا کہ بس بٹن دبا دیا ٹائم دیکھ لیا. تو جتنا جتنا ہمارا ٹائم گزرتا جاتا ہے، فلو آف انفارمیشن زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو ہم اسی کے اکارڈنگ خود کو مینج کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں. جتنا جتنا ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے نا، اتنا اتنا جو ہے ہمارے لیے سروائیو کرنا، ہمارے لیے اس سوسائٹی میں اس انوائرمنٹ میں جو ہے سروائیول جو ہے وہ ایزی رہتا ہے. لیکن اگر ہم جو ہے وہی وہ پی ڈی سیل کے نمبروں میں پھنسے رہے نا،
تو پھر تو جی آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر پی ٹی سی ایل نمبر اگر آپ کو یاد ہو, ٹیلی فن کا ایک وہ آیا تھا 0800786001 کے پتہ نہیں کیا تھا, تو وہ ایک نئی چیز آ گئی. پھر اس کے بعد ورلڈ کال آ گیا, پھر جی پی ٹی سی ایل وائرلیس آ گئے. پھر موبائل فون جو تھا, موبائل فون میں بھی وہ کنیکشن والا فون تھا, اور ایسا موبائل فون تھا کہ اگر میں آپ کو کال کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے بھی پے کرنا ہے اور میں نے بھی پے کرنا ہے. پھر جی نمبرز آ گئے, سم آ گئے, پھر سم کے ساتھ پیکیجز آ گئے. اب دیکھیے کتنا کیا کچھ آ گیا. اب ہمیں سب یاد ہے نا, کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہے, ہم نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. یہی اپ ٹو ڈیٹ والا کرائٹیریا جو ہے, دس از واٹ وی کال لانگ ٹرم اور ورکنگ میموری آن اے بیسس آف یور ویجیلنس, آن اے بیسس آف یور لیول آف انفارمیشن پروسیسنگ. کوالٹی آف اسٹیمولس آ گئی نا اس میں. یس میم. کوالٹی آف اسٹیمولس ود پیسج آف ٹائم چینج ہوتی رہی, اور ود کوالٹی جو ہے وہ آپ کی برین میں اسٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ انہینس ہوتی رہی. انہینس ہونے کا مطلب بچی یہ کہ آلریڈی آپ کے برین میں اسپیس تھی. انہینس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ پالش ہونی سٹارٹ ہو گئی. یہ نہیں کہ ود پیسج آف ٹائم آپ کے دماغ میں جگہ بننی شروع ہوگی, نہیں, وہ جگہ آلریڈی تھی, اویلیبل تھی. اب ہم نے اس کو پالش کرنا شروع کر دیا, اس میں جو ہے ہم نے چیزیں ایڈ کرنا سٹارٹ کر دی. تو ایک ہی تھیری کے ساتھ ملٹیپل تھیری اس میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں. کلیئر؟ یس میم. یہی بس وہ 7 نمبر کا, فار انسٹنس موسٹ پیپل وڈ بی ایبل ٹو ریممبر اے 7 ڈیجٹ فون نمبر بٹ وڈ اسٹرگل ٹو ریممبر اے 10 ڈیجٹ نمبر. دس led to a Miller describing the number 7 plus minus 2 as a magical number in our understanding of our memory. اس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ 10 ڈیجٹ, انہوں نے کہا تھا کہ 10 ڈیجٹ نمبر کو ہے کافی کوشش لگی کہ ان کو ریکال کرنے میں, لیکن یہ 1956 کی ہے تھیری ہے. اگر آج کے اکارڈنگ ہم دیکھیں تو وی کین کرٹیسائز دس تھیری کہ جی ریلیٹ کر سکتے ہیں ود موبائل فون نمبرس, یا بالکل ڈفرینٹ میم. لوکیلٹیز, یا کہیں پہ آپ نے کچھ یاد رکھنا ہو تو آپ نوٹ تھوڑی کرتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ آپ اپنے موبائل میں ایک اپنے لیے ریمائنڈر رکھ لیتے ہیں, یا الارم جو ہے وہ آپ سیٹ کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ تو نہیں کرتے نا. نو میم. یا میری تو عادت ہے, میں اپنے نیل پہ یا تھوڑا سا وہ کلر لگا لیتی ہوں یا مارکر لگا لیتی ہوں کہ مجھے وہ چیز بھولے نا. تو ہر ایک نے اپنے ایج کے لیے اپنے لیے کوئی نہ کوئی کنوینئنٹ وے نکالا ہوتا ہے, رادر دین ٹو کیپ اے ڈائری ود یور سیلف. But why یس. are we able to remember the whole sentence that a friend just has uttered when it consists of a dozen of individual chunks in a form of letters? With a background in linguistics, having studied speech at the University of Alabama, Miller understood that the brain was able to chunk items of information together and that these chunks counted towards the 7 chunks limited of STM. جیسے آپ نے میٹرک میں پیریوڈک ٹیبل پڑھا تھا نا. یس میم. اب اس پیریوڈک ٹیبل کو ہم نے کیسے یاد کیا, ہم نے اس کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ ایبریویشنز رکھی, یا ہم نے ڈفرینٹ اس کے لیے اسٹریٹجیز رکھی. جیسے فرسٹ جو ہمارا تھا کہ ہم نے اس کو رکھا ہائے لیلا نے کی رب سے فریاد. وہ پہلے ورڈ یس سے میم. ہم نے اس طرح چیزیں بنائی تھی نا. بالکل. تو مطلب ہے کہ وہ چیزیں ہم نے چنکس میں یاد کر لی, لیکن چنکس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جسٹ 7 یا 8 تک لمیٹڈ ہوں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لیول آف پروسیسنگ کے بیسس پہ, آپ کی کوالٹی آف اسٹیمولس پہ. A long word, for example, consists of many letters which in turn form numerous phenomena. Instead of only being able to remember a 7-letter word, the mind records it, chunking the individual items of our data together. This process allows us to boost the limits of recollection to a list of 7 separate words.
جتنی جتنی دیکھیں نا، اب ایک بندہ ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، اب اس کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے سالوں ہو گئے ہیں، اور ایک بندہ ہے جو کہ نیو ڈرائیور ہے، تو کن کی جو ہے ڈرائیو کرنے کی جو ہے سپیڈ، مینٹیننس، یا جو ہے اس کا اگر کسی کراؤڈی یا رش ایریا میں جاتا ہے تو اس کی ڈرائیونگ کن کی اچھی ہوگی، جو نیو ہے یا جو اولڈ ہے؟ اولڈ جگہ. وہ اولڈ. اب اس طرح چنکس بھی ہے، جتنا ہم اپنے لیے کرائٹیریا رکھتے ہیں نا کہ میں نے اس چیز کو اس طرح سے یاد کرنا ہے یا یہ چیز اس طرح سے ہوگی، تو ہم اسی میں کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں. جیسے فار گرلز کہ جی کوکنگ ہے، انیشلی چیزیں جو ہے وہ خراب بنے گی، لیکن ود پیسج آف ٹائم جتنا آپ بناتی جائیں گی نا، کوکنگ از لائک این آرٹ. جتنا آپ ٹرائی کریں گے، جتنا آپ اس کو انہینس کریں گی نا، چیزیں اچھی بننا شروع ہو جائیں گی. اب چیزیں اچھی بننا کیا ہے، وہ آپ کا پریکٹس ہو گیا. اب ریممبرنگ کیا ہے، بار بار جب ریپیٹیشن ہوگی وہ آپ کا پریکٹس ہو گیا، ریکال کرنا ہو گیا. اگین وہ ریکالیشن کیا ہے، ٹو ریٹریو یور انفارمیشن. کلیئر؟ جی میم. Miller's understanding of the limits of human memory applies to both the short-term stores in the multi-store model and Bedley and Hicks working memory. ہمیشہ یاد رکھے میموری کے لیے جو ہے وہ کوئی اس کی لمیٹیشن نہیں ہے کہ یہاں تک اتنے لمیٹڈ، اتنے میگا بائٹس یا گیگا بائٹس تک آپ کی جو ہے انفارمیشن سٹور ہو سکتی ہے، باقی نہیں ہو سکتی. اب ایک لیٹ سپوز میکسیمم اگر ہم آج کل زیادہ بھی لائف وہ کر دینا تو 80 ایئرس سے زیادہ کسی کی زندگی نہیں ہے. میکسیمم زیادہ سے زیادہ 80 ایئرس ہم نے رکھ لیا. اب 80 ایئرس میں وہ بندہ یا وہ بندی کتنی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ملتا ہے لوگوں سے، باتیں سنتا ہے. تو کیا اگر میموری کی کوئی لمٹ ہوتی تو وہ تو بس 20-25 سال کے بعد اس کی وہ سارا سٹاپ ہو چکا ہوتا نا، وہ سارا اریز ہو گیا، پھر نیا آ گیا، پھر اریز ہو گیا، پھر نیا. جیسے ہم اپنے کمپیوٹرز کے لیے کرتے ہیں نا، ڈیٹا زیادہ ہو گیا یا موبائل کے لیے کرتے ہیں تو جو ہے کچھ آئٹمس ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. جی میم. ہم برین کی ایگزامپل کمپیوٹر کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن برین کی جو ہے لمیٹیشن کی ایگزامپل ہم کمپیوٹر کے ساتھ نہیں دیتے. کمپیوٹر لمیٹڈ ہے، ہیومن میڈ ہے. برین جو ہمارا ہے، برین ہی میں تو ہماری میموری ہے نا، وہ ہمارا ان لمیٹڈ، وہ ایک نیچرل فینومینا ہے. ایک نیچرل آپ کی یاد کرنے کی کیپیسٹی، اور ایک جو ہے آپ کی آرٹیفیشل کا مطلب یہ کہ آپ کا موبائل فون یا آپ کا گیجٹ یا اس طرح جتنا ہم ان چیزوں پہ ریلائی کرتے ہیں نا، اپنے موبائل پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ، تو وہ ہماری جو ہے وہ ہمارا برین جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ریڈنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. بکس ریڈ کرنا تو اب تو دیکھیں نا، پہلے جب ہم بکس لیتے تھے تو بکس بڑی ایکسپینسو آتی تھی، بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی تھی، اور ہمیشہ ہی بکس پہ ہمارا ایشو چلتا تھا. سب کہتے تھے کہ بس تم نے صرف بکس ہی لینی ہے اور کچھ تم نے نہیں کرنا. اب بکس دیکھیں نا کتنی چیپ پرائسز پہ ملتی ہیں. یس. پہلے ایک ہی جی کتاب میم. ہوتی تھی 3000 دو، 2800 دو، 3500 دو. اب 3500 میں ایک پوری پیٹی آ جاتی ہے کتابوں کی. یس میم. وہ کتابیں جس کو کیا ہے کہ ہم منی ہم نے سوری اب زیادہ تر بکس میم وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں، پی ڈی ایف میں مطلب تقریباً ہر قسم کی بک مل جاتی ہے. اب بکس پڑھنے والے نہیں ہیں نا. جیسے اب مسجدیں یس دیکھیں میم. نا، زارا سن رہی ہیں آپ؟ جی میم. اوکے. اب مسجدیں کتنی زیادہ مسجدیں ہو گئی ہیں، نمازی کم ہو گئے ہیں. جی میم. کتابیں زیادہ ہو گئی ہیں، پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں. جو ہے ڈیلی روٹینک جو آئٹمز ہیں ایکسیپٹ فوڈ آئٹمز، جیسے ڈریسز ہو گئے، میک اپ ہو گیا،
یا جی الیکٹرانکس چیزیں ہو گئی, فرنیچر ہو گیا, کارپیٹس ہو گئے, کرٹنز ہو گئے, ایون کہ پراپرٹی ہو گئی. اب ان چیزوں کی جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ لو ہو گئی ہیں, لیکن پیسہ نہیں رہا, فلو آف انکم ہماری یس میم. اسٹاپ ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے ایک ہی چیز پہ جب اسٹک ہو جاتے ہیں تو دوسری ہماری جو ہے اس کو جب ہم اگنور کر لیتے ہیں تو ایک اپ ہو جاتا ہے, ایک ڈاؤن پہ آتا ہے, مینٹیننس ہم نہیں رکھ پاتے. بالکل میم. اب دیکھیں ہر ایک گلی میں ایک مسجد ہے, ہر ایک گلی میں. بالکل میم. لیکن نمازی ہی نہیں ہے, بندے نہیں ہے, مسجدیں کیوں بنا رہے ہو؟ جی میم. یس میم. اب یہاں پہ جب ہم ریفارمیٹری ورک کرتے ہیں, کوئی اصلاحی کام کرتے ہیں فار آر سوسائٹی, اپنے معاشرے کے لیے, تو وہ ہم سب سے پہلا جو اصلاحی کام ہوتے ہیں ہم اسی شروع کرتے ہیں کہ مسجد بناؤ. یہ ہماری آرتھوڈاکس جو ہے, جو ہمارا کرائٹیریا ہے جس میں ہم بہت زیادہ مذہبی بن جاتے ہیں, اس میں ہم لمیٹڈ رہ جاتے ہیں. میموری ہماری یا ہمارا جو برین ہوتا ہے بس ایک ہی جگہ پہ اسٹک ہوتا ہے, مسجد بناؤ, اللہ کا گھر بناؤ. اب اللہ کا گھر بنانا از ناٹ مینڈیٹری. اللہ کی مخلوق کو فیڈ کرو, کھلاؤ, دس از مینڈیٹری. جی میم. تو ایوری تھنگ ڈپینڈس آن یور میموری. میموری آپ کی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی پرسیپشن پہ. پرسیپشن جو ہے وہ آپ اپنے انوائرمنٹ سے گریب کرتے ہیں, یا ہم پرسیپشن کو اس مسجد کی جو ہے اگزامپل کے ساتھ لنک کرتے ہیں نا, احساس. یہ آپ کا احساس, آپ کی سوسائٹی, آپ کا گھر, آپ کا انوائرمنٹ, آپ کا بیک گراؤنڈ یہ دیتا ہے. Only through sustained effort or rehearsing information are we able to memorize data for a long then a short period of time. No, ہم نہیں یاد رکھ سکتے. اگر ہم اس چیز کی ریپیٹیشن نہیں کریں گے, ہم اس چیز کو دوبارہ سے ریکال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, جب ہم ریکال نہیں کریں گے تو کیسے ہم ڈیٹا ریٹریو کر سکتے ہیں؟ بالکل میم. ریٹریول کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا فوکس آف اٹینشن ہو, کوالٹی آف اسٹیمولس ہو, ہماری جو ہے کنسنٹریشن ہو. لیکن اس میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے نا, تو وہ چیز, وہ کرائٹیریا, وہ سینیریو ہمیں کبھی یاد نہیں رہے گا. ملرز میجک نمبر, جارج ملر, دا میجیکل نمبر 7 پلس اور مائنس, جو کہ 1956 میں انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا. دا کیپیسٹی آف شارٹ ٹرم میموری ڈفرنٹ فار وربل آئٹمس اینڈ ڈیجٹس. لمیٹڈ کیپیسٹی آف میموری, انہوں نے کہا تھا کہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہے آرگنائزیشن ایڈز میموری. جو میموری ہے وہ کام کرتی ہے آن اے بیسس آف چنکس. اگر آپ چنکس بناتے ہیں تو آپ کی میموری اچھے سے کام کرتی ہے, لیکن شارٹ ٹرم میموری جو ہے اس کی جو ہے کیپیسٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. یس میم. پھر آ جاتی ہے آپ کی لاسٹ جو ہے میموری اینڈ اسمیل, پڑھ لیتے ہیں. The link between memory and senses of smell helps many species, not just humans, to survive. The ability to remember and later organize smells enables animals to detect the nearby presence of a member of the same group, potential prey or predators. But how has this evolutionary advantage survived in modern day humans? اب smell جو ہے وہ جسٹ ہیومن تک لمیٹڈ نہیں ہے, اینیملز بھی اس کو جو ہے سینس کر سکتے ہیں. I'm not saying فیل کر سکتے ہیں, فیلنگ جو ہے جسٹ فار ہیومن ہے. سینس آف اسمیل, ہم سینس آف اسمیل کی بات کرتے ہیں. اب شیر ہے نا, اگر کہیں پہ بلڈ ہے تو وہ اس کو سونگ کے جائے گا کہ کہاں پہ بلڈ ہے. جی
اور اگر آپ یہ سروائیور پروگرامز دیکھتے ہیں نا، سروائیور پروگرامز میں آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ سمندر میں ہیں اور آپ کو چوٹ لگی ہے تو آپ نے اپنا بلڈ جو ہے سمندر کے پانی سے صاف نہیں کرنا. ایک تو اس میں سالٹ زیادہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو شارک فشز ہوتے ہیں نا، وہ بلڈ کی جو ہے اسمیل میلوں دور سے ان کو آ جاتی ہے. تو اٹ مینس کہ آپ کا جو سینس آف اسمیل ہے وہ سینس آف اسمیل صرف ہیومن کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے، یہ اور آل اسپیشیز کے لیے ہے. جیسے اسنیک کا ہم کہتے ہیں نا کہ سانپ کے بارے میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے سنا تھا، یا ابھی تک اس طرح مت ہے کہ سانپ کے جو ہے وہ کان نہیں ہوتے، سانپ جو ہے وہ سن نہیں سکتا. جی کان ہوتے ہیں سانپ کے؟ ہاں نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ سانپ کے اگر کان نہ ہوتے تو وہ بین کو کیسے سنتا؟ یہ وہ چیزیں جو ہم وہ دادی اور اماں کے ٹائم سے سن رہے ہیں نا. اب ضروری نہیں کہ وہ ویزیبل ہو، ہم اس کی اناٹمی کریں، اس کو کاٹیں. اب اگر اس کے کان نہیں ہوتے تو وہ بین کو نہ سنتا. پھر جب وہ میم اصل میں اس کے وہ باہر سے نہیں ہوتے ہیں نا، لیکن وہ جو انر ایئرس ہوتے ہیں اس ٹائپ میں شاید کچھ ہوگا، کیونکہ ہاں دیکھیں وہ باہر سے ان کی جو آیوڈیشن ہے نا وہ ویک ہوتی ہے، وہ وائبریشن پہ زیادہ جاتے ہیں. آیوڈیشن ان کی جو ہے وہ ویک ہوگی، لیکن انہوں نے جب بین سن لیا نا، جب سانپ جو ہے بین سنتا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ پھن اوپر کی طرف ہو جاتا ہے. یہ زیادہ تر یہ اور انڈین ڈراموں میں ہم دیکھتے تھے، وہ اس ٹائم یہ کرشنا ورشنا کے ڈرامے وہ جو اتنے سنگار کیے ہوتے تھے اس میں ہوتے تھے نا. آج کل تو بچوں کے لیے یہ چیزیں لگاؤ نا، وہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کا کیسے بچپن تھا، کیا کیا گندی چیزیں دیکھتے تھے. تو جیسے ہی وہ اس کا پن اوپر کی طرف آ جاتا ہے تو پھر وہ بین جو سپیرا ہوتا ہے بین کو سرکل میں راؤنڈ راؤنڈ اپنے سر کو یا بین کو ہلا کے اس کو وہ بین بجا رہا ہوتا ہے. وہ اس لیے بجا جتنا وہ اس کو راؤنڈ راؤنڈ اس کو ٹرن کرتا ہے، جتنا اس کو ٹرن کرتا ہے سانپ اسی اکارڈنگ اپنا جو ہے وہ پھن اسی کے ڈائریکشن پہ لے کے جاتا ہے. اور جب وہ سانپ جب رینگتا ہے تو وہ جو ہے وہ ارتھ کی وائبریشن فیل کرتا ہے کہ کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے. تو زیادہ تر اس کا جو ہے وہ سینسز جو ہے تھرو اسکن ٹیکٹائل سینسز کے بیسس پہ وہ کام کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہمارا اسمیل ہے، اب کتا جو ہے، ڈاگ جو ہے، اس کو سویٹنس جو ہے وہ فیل نہیں ہوتی. سینس آف سویٹنس جو ہے وہ سویٹنس والا کرائٹیریا نہیں ہے. بلی کو بھی جو ہے وہ سویٹنس فیل نہیں ہوتی. اب بی جو ہے ہنی بی کو سب کچھ جو ہے وہ بلو دکھتا ہے. اٹ مینس کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک الگ کرائٹیریا رکھا ہے، اور ہم ہیومن جو ہے وہ ہمیں ملٹیپل کرائٹیریاز دیے گئے ہیں. بالکل. Researchers at the University of North Carolina tested the olfactory effects on a memory encoding and retrieval in 1989 experiments. 1989 experiments میں University of North Carolina نے کیا کیا تھا؟ Male college students were shown a series of slides of a picture of females whose attractiveness they were asked to rate on a scale. جو میل ممبرز ہیں ان کو فیمیلز کی پکچر دکھائی کہ اور ان سے پوچھا کہ کون سا کس پوائنٹ کے بیسس پہ ہم ان کی جو اٹریکٹیونیس ہے اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اب عورت جو ہوتی ہے وہ میل کی جو ہے وہ انکم اور اسٹیبلٹی کو دیکھ کے امپریس ہوتی ہے اور یا اٹریکٹ ہوتی ہے. میل جو ہوتا ہے اس کی فزیک کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتا ہے. جیسے وہ ہے نا آج کل زیادہ کامن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت اس لیے بنایا کہ مرد اسے پیار کریں. ایگری؟ پتہ نہیں. بالکل صحیح. اور سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے، اب آپ ایگری ہو جائیں گی زہرا، اور عورت کو بیوقوف اس لیے بنایا کہ وہ مرد سے پیار کرے.
میم یہ تو ہماری بالکل وہ تضحیق ہے نا. نہیں ہے ریئلٹی ہے. اب ریئلٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیں بیٹر ہی لگتی ہے, اس لیے آپ کو یہ انسلٹ لگی نا. اچھا کڑوا ہوتا ہے. ہاں سچ کڑوا ہوتا ہے. ہمارے اور میرے اور زارا والے گروپ میں ہے. یس میم بالکل. Viewing the slides of participants who exposed the pleasant odor of a aftershave or unpleasant smell, their recollection of the faces in the slides were later tested in the environment containing either the same or different scent. Sense of smell, اگر کسی نے اچھا ڈیوڈرنٹ لگایا ہے, پرفیوم لگایا ہے, ایسنس لگایا ہے, تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہو گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہیومن پرسنالٹی کو جب ہم آبزرو کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کے شوز دیکھتے ہیں, شوز سے جا کے ہم ہیڈ کی طرف موو کرتے ہیں نا. پھر اس کے بعد ہم ابھی اسمیل کی بات کر رہے ہیں, تو پرفیوم اسمیل, ڈیوڈرنٹ اسمیل, آپ کے عطر کی خوشبو, تو یہ چیزیں ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کی اٹریکشن کے لیے. The results showed that the participants were better able to recall memories when the scent at the time of encoding matched that at the time of recall. جب وہ انہوں نے جو اسمیل اس ٹائم فیل کی تھی نا, اور بعد میں جب اس کو ریکال کر رہے تھے, چاہے وہ اچھی ان کو لگی یا بری لگی, تو اس کے بیسس پہ ہی انہوں نے کمنٹس دیے. These findings suggest that the link between our sense of smell and memories remain, even if it provides less of survival advantage than it did for our more primitive ancestors. Smell and memory. The brain region for smell in red is closely connected with the brain region involved with the memory limbic system. That is why strong memories are made through the sense of smell. Clear? Yes ma'am. So this was all about your today's topic. کوئی بھی کویشچن ہو, کوئی بھی queries ہو, واٹس ایپ گروپس بنائے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. اور کہیں پہ بھی سمجھ نہیں آئے آپ دوبارہ سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں میرے ساتھ. اور زہرا شمیلہ کو انفارم کر دے کہ آن لائن کلاسز ہیں, اور کائنڈلی جو ہے اس کو جوائن کریں. اب تو گھر میں ہے نا, تو نیٹ تو یوز کر سکتی ہے نا اگر آنے میں پرابلم ہے. جی میم میں بتا دوں گی. چلیے تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا اور اتنا ارلی اٹھے. میم ایک وہ ہے, یس پلیز. میم یہ لیکچر آپ سینڈ کر دیں گے؟ لیکچر میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. جی تھینک یو. اوکے تھینک یو. Thank you ma'am. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.